السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ میگا ایپیسوڈ 39 40 41۔ دونوں منہٹن برج پر آ کر رکے۔ رات کو یہ جگہ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ کو پسند ہے یہ جگہ؟ تمہیں پسند تھی؟ ہم اکثر بابا کے ساتھ یہاں آتے تھے اور تم یہاں کی لائٹس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ لائٹس کو دیکھ کر بچپن میں خوش ہوتی تھی اور اب دیکھیں اپنی ہی زندگی میں کتنا اندھیرا لیے گھوم رہی ہوں۔ اندھیرا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور مجھے یقین ہے منہاج علی سکندر تمہاری زندگی میں بچپن والی لائٹس لے کر آئے گا۔ آپ کو اس پر اتنا یقین کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ وہ زیام کا بھائی ہے اور میں آنکھیں بند کر کے زیام پر یقین کرتا ہوں۔ مجھے دنیا دھوکہ دے سکتی ہے مگر میرا دوست نہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جو اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کرتا تھا۔ منہاج اس وقت باہر لان میں بیٹھا تھا۔ زیام نے 2 کپ چائے کے لا کر ٹیبل پر رکھے۔ ایک اپنے بھائی کی جانب دھکیلا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ جانتا ہوں نیند نہ آنے کی وجہ بھی۔ اس کا اشارہ منہا کی جانب تھا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی تمہیں کبھی کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ جس طرح کا تمہارا مزاج تھا مما بھی پریشان ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارا۔ میرا مزاج اب بھی ویسا ہے۔ اس نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ نہیں، تمہارا مزاج منہا بھابھی کے لیے ویسا نہیں ہے۔ کیسا؟ تم دنیا کے لیے الگ منہاج علی سکندر ہو اور بھابھی کے لیے الگ۔ کبھی کبھی مجھے بھی حیرت ہوتی ہے۔ تم اتنے نارمل کیسے رہتے ہو؟ بھابھی کے غصے کرنے پر بھی تمہیں تو اونچی آواز بھی پسند نہیں تھی۔ عشق چیز ہی ایسی ہے، جس دن تمہیں ہوگا پھر میں یہ سوال کروں گا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے فوراً انکار کیا۔ ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہر کسی کو ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو چیلنج کر رہا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس نے چیلنج قبول کیا۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ منہاج نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں نیو یارک میں چائے کا ڈھابہ کھولنا چاہیے۔ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ تم میری چائے کی تعریف کر رہے ہو یا پھر طنز؟ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ ابھی میں تمہیں چائے کے پیسے نہیں دے سکتا۔ تم ڈھابہ کھولو گے، میں روز 1 کپ چائے پینے آؤں گا۔ ایسے تمہارا بزنس بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، میں چائے صرف تمہارے لیے بنا سکتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ کی چائے صرف تمہیں پسند ہے۔
تمہارے لیے اتنا پیار دیکھ کر میرے جسم کے اعضاء بھی ایموشنل ہونے لگتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ہاں ہاں، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے تم کبھی ایموشنل بھی ہوگے۔ خیر، بہت رات ہو گئی ہے، میں تو جا رہا ہوں سونے، تم بیٹھ کر بھابھی کو یاد کرو۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اپنا موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ہائے، اس نے میسج کے ساتھ ایک سرخ دل والا ایموجی سینڈ کیا۔ منہا بیڈ پر لیٹی تھی، موبائل کے رنگ ہونے پر اس نے اسکرین کو دیکھا۔ ایک انجان نمبر سے میسج تھا۔ اس نے موبائل ایسے ہی سائیڈ پر کر دیا۔ اس نے 2 منٹ انتظار کیا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک اور میسج ٹائپ کیا۔ آئی مس یو محترمہ۔ اب کی بار اس نے شرمانے والا ایموجی، جہاں بندر نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے تھے، سینڈ کیا۔ موبائل پھر رنگ ہوا۔ اس نے ایسے ہی انجانے میں موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر دوسرا میسج دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کون ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کون ہیں، اس لیے ایموجی سینڈ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہا نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ اس نے اسکرین پر میسج دیکھا، وہ روحان سا ہوا۔ اس کی بیوی اسے بندر سمجھ رہی تھی۔ اور تم بھی اس بندر کی بندری ہو۔ میں اسے بندری لگتی ہوں۔ اپنے لیے یہ سن کر اسے غصہ آیا، شاید کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا۔ صبح پولیس اسٹیشن سے خود پک کروں گا۔ جب فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا۔ اس کی جانب سے دوسرا میسج دیکھ کر اس نے بھی واپس گڈ نائٹ ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ فرحان کی باتوں کے بعد اس کا رویہ بدل رہا تھا۔ نیو یارک میں ہلکی ہلکی سنو فال تھی۔ سورج نکلنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ دیکھو ذرا، اتنی حسین صبح ہے اور بیوی ہونے کے بعد بھی اکیلا اس موسم کو انجوائے کر رہا ہوں۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ مارننگ مما۔ تم نے بتایا نہیں منہا واپس کیوں چلی گئی؟ کیا تم دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرحان اس کا بھائی ہے اور وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ منہا فرحان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، میں نے منع نہیں کیا۔ کچھ وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارے گی تو اسے اچھا لگے گا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ ٹھیک کیا تم نے، ورنہ جو کل ہوا تھا مجھے بہت برا لگا۔
مجھے شبانہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ اشمال ابھی بھی کل والے واقعے پر شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں مما، کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتیں۔ انسان وہی بولتا ہے جو وہ بولنا چاہتا ہے، وہ وہی سوچتا ہے اور کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں چیزیں اپنے حساب سے چاہیے ہوتی ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کل آپ نے منہا کو سپورٹ کیا۔ اس کے لیے آپ نے اپنی برسوں کی دوستی نہیں دیکھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ منہا اس گھر کی بہو ہے اور سکندر خاندان کی عزت بھی۔ اور اشمال نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ بے شک ہماری کوئی بیٹی نہیں، مگر منہا ہماری بیٹی جیسی ہے۔ اگر کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا تو کون سے ماں باپ یہ برداشت کرتے ہیں؟ عماد نے اپنا ہاتھ اشمال کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے اسے کوئی گلٹ ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ خیر تم سیدھا ابھی منہا کی طرف چلے جاؤ، میٹنگ زیام اور عماد اٹینڈ کر لیں گے۔ اسے شاپنگ کے لیے لے جانا اور اپنا ڈریس بھی دیکھ لینا۔ میں اور تمہارے بابا باقی سب دیکھ لیں گے۔ مگر مما میں اکیلا کیسے؟ میرا مطلب ہے منہاج کا کام ہے یہ، اور منہاج ہی سائن کرتا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو تم بھی کمپنی کے 50% شیئرز کے مالک ہو، اور اس حساب سے منہاج اور تم دونوں ہی فیصلے کر سکتے ہو۔ ہمیں تم پر پورا یقین ہے، تم اچھے سے سنبھال سکتے ہو۔ زیام نے گہری سانس لی اور ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھا کر باہر اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ میم یہ فائل ہے اور اس میں عدنان حریت کے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہے۔ کانسٹیبل نے فائل ٹیبل پر رکھی۔ کیا تم اس کیس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ فرحان نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا اور پھر ٹیبل پر رکھی فائل کو۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس الجھے۔ نہیں، وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ ایک پولیس والی تھی، اس کا کام تھا ہر چیز کو ڈبل اینگل سے دیکھنا۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ ایکسیڈنٹ سے کچھ دن پہلے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے جس دن ہمارا کیس ختم ہوا تھا۔ اس سے پہلے اسے کسی کمپنی نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے جو اس نے اپنی کمپنی میں انویسٹ کیے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے اس کے ایکسیڈنٹ سے 2 دن پہلے اس کے اکاؤنٹ میں امیر عالم نے 1 کروڑ جمع کروایا تھا، اور جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تب بھی وہ امیر عالم سے مل کر واپس جا رہا تھا۔ اور اگر شک کی بات کرتے ہیں، جس ٹرک سے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ٹرک اکثر امیر عالم کی فیکٹری میں دیکھا گیا ہے۔ امیر عالم، جہاں تک میں نے سنا ہے، وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ سب سیاست ہے، اور جہاں سیاست ہو وہاں ثبوت مٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیاست ایک شطرنج ہے، اور یہاں وہی جیت کی بازی لے جاتا ہے جسے چال چلنی آتی ہو۔ کیا بات ہے، تمہیں تو میرے بارے میں بہت معلومات ہے۔ امیر عالم اپنے گارڈز کے ہمراہ منہا کے کیبن میں داخل ہوا۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ یہ تمہارا بنگلہ نہیں ہے جہاں تم منہ اٹھا کر چلے آؤ۔ میرے کیبن میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، وہ ایک رعب دار آواز میں چیخی۔ آواز نیچی رکھو لڑکی، مجھے اپنے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل نہیں پسند، اور تم بھی اس بات کو یاد رکھنا آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تم میرے ہی پولیس اسٹیشن میں آ کر مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ منہا ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔ ہرگز نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا بھائی بتا رہا تھا چال چلنے والے ہارتے نہیں ہیں، اور فرض کرو میں ایسا کچھ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارا بھائی بھی عدنان حریت کی طرح کچھ سیکنڈز میں موت سے جا ملے۔ خبردار جو میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ میرا نام منہا بطول شاہ ہے، اور یقین کرو میں زندہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
आवाज़ नीची, वरना वो पहले से ऊंची आवाज़ में धाड़ा। वरना क्या? मिनहाज दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले अंदर दाखिल हुआ। मुझे हरगिज़ नहीं पसंद मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करे। अपनी बीवी की तरफ उठने वाली आंखें निकाल दूंगा। क्या बात है, इतनी मोहब्बत, वो भी चंद दिनों में। अच्छी बात है, मगर तुम भूल रहे हो तुम किसे धमकी दे रहे हो। अरे नहीं, मैं बचपन से ही एक सरफिरा इंसान हूँ। देखो तो मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मिन्हा तुम्हें अपने कानून की वजह से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको फिर ऊपर जवाब देना पड़ेगा। और तुम्हारी बात यह है कि तुम सियासत से हो। जाहिर है तुम्हें अपनी इमेज भी क्लियर रखनी है सबके सामने, मगर मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। ना मुझे कोई कानून रोक सकता है, ना कोई सियासत। इसलिए आइंदा ज़रा तमीज़ के दायरे में रह कर आना। वैसे मुझे खुशी हो रही है मैंने तुम्हारे साथ डील करने से इनकार कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी बीवी को जान से मरवा सकता हूँ, मगर अभी मुझे तुम एक समझदार इंसान लगते हो। अपनी बीवी से बोलो इस केस को एक्सीडेंट बताकर बंद करे। आवाज़ नीचे। अब की बार मिनहाज इसकी चेयर की जानिब झुका। मैंने बताया है मुझे हरगिज़ नहीं पसंद मेरी बीवी के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करे। रही बात केस की, तो वो जैसे चाहेगी वैसा होगा। मैं भी देखता हूँ किसके बाप में इतनी हिम्मत है कि वो मेरी बीवी के रास्ते में आए। वो अमीर आलिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। माथे पर गुस्से से बल पड़ रहे थे। वहाँ बैठा हर बंदा इसकी धार पर सहमा था। मिनहाज ने एक नज़र अपनी बीवी को देखा, जो खामोशी से अपनी जगह पर सटी बैठी थी, और वापस अमीर आलिम की जानिब पलटा। आइंदा मेरी बीवी के सामने आने से पहले और उसे धमकाने से पहले सोचना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा सारा न्यूयॉर्क देखेगा। तुम जैसे लोग कानून को जवाबदा होते हैं, मगर मेरे लिए कोई ऐसा असूल नहीं। मेरी दुश्मनी हर कानून तोड़ने का हौसला रखती है। अब की बार इसने शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग दे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? डराना कौन चाहता है? मुझे तो वो लोग पसंद हैं जो मुकाबला करें, और शतरंज और जंग में कोई कानून नहीं होता। जीतता वही है जो ज़िंदा बच जाता है। मोहतरमा, बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी में जल्दी आ जाओ। डैड्स के पास जाना है, डिज़ाइनर्स के पास जाना है, इसने अपनी बीवी को देखकर कहा और बाहर निकल आया। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गए होगा, बच जाता है। मोहतरमा, बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी में जल्दी आ जाओ। डैड्स के पास जाना है, डिज़ाइनर्स के पास जाना है, इसने अपनी बीवी को देखकर कहा और बाहर निकल आया। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गए होगे। तुम मिन्हा को कुछ नहीं कह सकते। अगली दफ़ा ये गलती ना करना जो आज की। मेरी बहन अब कमज़ोर नहीं है। अमीर आलिम के भुनुएं सिकरी गुस्से से सुर्ख हो रही थी। आज एक मामूली बिजनेसमैन उसके सामने खड़ा था। मामूली तो वो समझ रहा था, मगर मिनहाज अली सिकंदर मामूली नहीं था। वो अपने आप में बिज़नेस के एम्पायर में शामिल थी। मिन्हा ने खामोशी से अपना मोबाइल उठाया और अमीर आलम के आगे से गुजरकर बाहर निकल आई। फरहान भी इसके साथ ही आ गया। तुम भी चलो, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, उसने अपने साले को देखकर कहा। नहीं, मैंने ज़ियाम को कॉल की है, वो आ रहा है, हम दोनों को कुछ डिस्कस करना है। ठीक है। मिनहाज ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मिन्हा को बिठाकर खुद दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाली। सारा रास्ता दोनों ने खामोशी से गुजार दिया। इसने गाड़ी साइड पर लगाई। मिन्हा ने सामने देखा तो ये एक बहुत बड़ी बुटीक थी, जहाँ ब्राइडल ड्रेस बाहर से भी नज़र आ रहे थे। वो मिनहाज के हमकदम चलती हुई अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम सर, यहाँ के मैनेजर्स को अशमाल पहले ही कॉल कर चुकी थी, इसीलिए वो मिनहाज को देखकर उसकी जानिब आ गया। वालेकुम अस्सलाम, मम्मा ने आपको बताया होगा मुझे अपनी बीवी के लिए ड्रेस चाहिए। जी सर, आप हमारे साथ आएँ। वो उन्हें अंदर ले गया, जहाँ बहुत सारे ड्रेसेस को हैंग कर रखा था।
ساتھ ہی ایک چھوٹا سا چینجنگ روم تھا۔ یہ دیکھیں سر، یہ ہماری سب سے یونیک کلیکشن ہے، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئے، میں تب تک جیولری نکلواتا ہوں۔ اوکے۔ منہاج نے اپنا چشمہ اتار کر شرٹ میں اٹکایا اور آہستہ آہستہ ہینگ کیے ڈریسز کی جانب آیا۔ تمہیں کون سا کلر زیادہ پسند ہے؟ اب کی بار وہ منہا کی جانب پلٹا۔ مجھے نہیں معلوم، میں ہر کلر پہن لیتی ہوں۔ منہاج نے ایک سرمئی کلر کی میکسی اٹھائی جس پر کام بھی کافی کم تھا اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے منہا کے سامنے کی۔ ایک کام کرو، اسے ٹرائی کر لو، ایسا نہ ہو یہ لوز ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے منہاج سے وہ میکسی لی اور چینجنگ روم کی جانب چلی گئی۔ منہاج نوٹ کر رہا تھا، وہ کوئی بحث نہیں کر رہی تھی، خاموشی سے ہر بات مان رہی تھی۔ اسے تھوڑا تعجب ہو رہا تھا، شاید وہ پریشان تھی کسی بات کو لے کر، مگر کیا بات تھی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جانتا تھا منہا خود اسے کچھ نہیں بتائے گی، ابھی دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی سوچ ہی رہا تھا کہ منہا میکسی پہن کر باہر نکلی۔ ایک لمحے کے لیے وہیں سب رک گیا۔ سفید دودیا رنگت پر یہ کلر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے یا پھر برینڈڈ کا یہ ڈیزائنر ڈریس۔ کیا تم مجھے نظر لگاؤ گے؟ اس نے گھور کر منہاج کو دیکھا جس نے ابھی تک اسے دیکھ کر پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ ایک شوہر جب بیوی کو دیکھتا ہے تو ثواب کا کام کرتا ہے۔ شوہر کی نظر نہیں لگتی بیوی کو۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ کیوں؟ شوہر سے پہلے تم ایک مرد ہو اور مرد ٹھرکی بھی ہوتے ہیں۔ مطلب تم صاف صاف اپنے شوہر کو ٹھرکی بول رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ ابھی تم ویسے ہی لگ رہے ہو، اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جانتی ہوں، ورنہ آپ مجھے ایسے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے چینج کرنا چاہیے۔ منہاج کی نظریں اسے پلس کر رہی تھیں۔